اعلان سن لیں انشاءاللہ العزیز۔ نماز کے بعد دینی ایک میرے بھائی حاجی محمد رمضان صاحب کمبو حافظہ اللہ، ان کی بیٹی میری بھتیجی انشاءاللہ اس کا نکاح ہوگا۔ ماں باپ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے اور میرے لیے بھی بہت خوشی کا دن ہے کہ میرے بھائی ایک بہت بڑے فریضے سے فارغ ہو رہے ہیں۔ یہی کوشش کیا کریں کہ اسی طرح سنت کے مطابق نکاح ہو۔ اگر ہمارے اپنے جنہیں ہم بھائی کہتے ہیں، بہنیں کہتے ہیں، ان کا عمل نہ ہو تو پھر کس کا عمل ہوگا؟ حاجی محمد رمضان صاحب کو میں نے پوری زندگی دیکھا ہے کہ اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ اگر میرا دعویٰ ہے کہ علماء سے محبت ہے اس پہ پورے اترتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ نکاح ہوگا۔ مختصر سی دعا کریں گے، ایسے موقعوں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کا نکاح ہوا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، طلاق ہو گئی، تو عورت کی عدت کیا ہے؟ کوئی عدت نہیں۔ نکاح ہو، خدا نخواستہ طلاق ہو جائے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، اس عورت کی عدت نہیں ہوگی۔ دوسرا سوال کہ ٹھیکہ جائز ہے یا کہ نہیں؟ ٹھیکہ جائز ہے، لیکن بہتر ہے کہ زمین اس طرح دی جائے جو کچھ بھی حاصل ہوا، تہائی یا چوتھا یا نصف تیرا، نصف میرا، یہ طریقہ سب سے بہتر ہے۔ اگر کوئی کہے کہ ٹھیکہ حرام ہے کیونکہ پتہ نہیں کیا ہوگا، تو پھر دکانیں ہم دیتے ہیں کرائے پہ یا لیتے ہیں، تو اس میں بھی تو یہ ہوتا ہے بعض اوقات روپے کی آمدن نہیں ہوتی اور 20,000 مہینے کا دینا پڑتا ہے۔ حرام نہیں کہہ سکتے، یہ کہیں کہ ٹھیکہ بہتر نہیں ہے، ثلث، تہائی، چوتھائی، پانچواں، چھٹا حصہ اس طرح کر لینا چاہیے۔ لیکن کئی ساتھیوں نے حرام کہا، یہ حرام ہرگز نہیں ہے۔ ایک آدمی اپنے بہن بھائیوں کو کہتا ہے کہ یہ جو کچھ باپ کی وراثت ہے مجھے ایک دکان دے دو یا مکان دے دو، میں اور کچھ نہیں مانگتا۔ سارے اس پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ آیا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ ایک بھائی کہتا ہے، بیٹا کہتا ہے کہ جو باپ کی وراثت ہے اس میں سے ایک دکان یا گاڑی یا مکان مجھے دے دو، میں اور کچھ نہیں مانگتا، چاہے اس کا زیادہ بنتا ہے یا کم، لیکن سارے خوشی سے کہہ دیتے ہیں ٹھیک۔ اس کو وراثت کے قانون میں تخارج کہتے ہیں، تخارج، اپنے آپ کو خوشی سے نکال دینا، تو یہ جائز ہے، یہ کوئی زیادتی نہیں، جب لینے والے کی بھی خوشی ہو اور دینے والوں کی بھی خوشی ہو۔ ایک آدمی اپنے بیٹے کا نام رکھتا ہے عبد الجابر، کیا درست ہے؟ نہیں، عبد الجبار۔ جابر بندے کا نام ہے، تو بندے کا کوئی بندہ نہیں ہوتا، سارے اللہ کے بندے ہیں۔ عبد الجابر نام غلط ہے، عبد الجبار۔ جب منگنی ہو جائے وہ لڑکا لڑکی سیر پہ جا سکتے ہیں یا کہ نہیں؟ اسی طرح عمرہ کر سکتے ہیں یا کہ نہیں؟ ہرگز نہیں۔ منگنی سے ایک نسبت ہو گئی، ایک دفعہ شرعی طور پہ دیکھنا جائز ہے، ان کا سیر پہ جانا یا عمرے پہ جانا یا ادھر گئے ہوئے تو اکٹھے طواف کرنا انگلی پکڑ کے یا تصویریں بنانا سب حرام ہے۔ اگر کہنا بھی ہے تو بننے والی بیوی، کہنا بھی ہے تو میرا بننے والا ساس، بننے والی ساس، بننے والا سسر، بننے والا سالہ، یہ لفظ استعمال کرنے، ورنہ یہ جھوٹ ہے۔ اسی طرح جھوٹ ہے جس طرح ویسے جھوٹ ہے، اس طرح نہیں کرنا۔ یہ چونکہ معاشرے میں ہے، آپ لوگ تو بچے ہوئی ہیں، تو اس لیے معاشرے میں ہے، اگر کوئی پوچھتا ہے تو پھر جواب دینا ہوتا ہے۔ یہ بالکل جائز نہیں ہے، اور اس کے ماں باپ سخت گناہگار ہیں۔ جس طرح کے غیر محرم کے ساتھ اس کا چلنا پھرنا ہے، یہ منگیتر بھی غیر محرم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے۔ تناسخ کس کو کہتے ہیں اور یہ کس کا عقیدہ ہے؟ ہندوؤں کا عقیدہ ہے جو بھی اس جسم میں آیا، جب اس پہ موت آتی ہے وہ روح نکل کے پھر ایک دفعہ دنیا میں آتی ہے۔ یہ قرآن حدیث کے خلاف ہے، کفریہ عقیدہ ہے۔ ایک دفعہ اس جسم میں جو روح آئی
جب موت کے وقت نکل گئی اب وہ انشاءاللہ قیامت کے دن اسی جسم میں آئے گی، وہ روح دنیا میں کسی اور جسم میں نہیں آتی۔ اس کو کہتے ہیں تناسخ۔ تناسخ یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے اور بھی کئی مذاہب باطلہ کا ہے، لیکن بنیادی طور پہ ان کا عقیدہ یہ بالکل غلط ہے۔ روح ایک ہی کے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ استادی نکاح شغار کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی کسی کو کہے کہ میں تجھے بہن دیتا ہوں، وہ کہے میں تجھے بہن دیتا ہوں، یا بیٹی کے معاملے میں نکاح میں دیتے یار حق مار کوئی نہیں رکھتے، یہ شغار ہے۔ شغار یہ سوال بڑے کام کے ہوتے ہیں جو ساتھی پوچھتے ہیں، اللہ پاک ان کا پوچھنا، میں عاجز کا بتانا، آپ کا پھر سننا، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ابھی جمعے کی نماز وغیرہ، اس کے بعد پھر نکاح پڑھتے ہیں، مختصر دعا۔